آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے ڈیٹا کمیونیکیشن۔ ڈیٹا کمیونیکیشن کیا ہے؟ ڈیٹا کمیونیکیشن بیسیکلی ٹرانسمیشن آف ڈیٹا بٹوین ٹو پوائنٹس ہے، یعنی کہ دو پوائنٹس کے درمیان، دو مختلف جگہوں کے درمیان جو ڈیٹا ٹریول کرتا ہے، جو ڈیٹا موو کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا کمیونیکیشن۔ اور ڈیٹا کمیونیکیشن کے لیے ہمارے پاس ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سب سے پہلی چیز آتی ہے ڈیٹا۔ ڈیٹا بیسیکلی ہے کیا؟ ڈیٹا ہمارے پاس را فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، یعنی کہ وہ چیز جس کے اوپر ابھی کوئی کام نہ کیا گیا ہو۔ فار ایگزامپل ایک اسکول ہے، اس کے جو ایک کلاس کے بچوں کا ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس ڈیٹا کہلائے گا، اس سے جتنا بھی ریکارڈ ہوگا۔ اور اس ریکارڈ کے اوپر فردر اگر ہم کوئی کام کریں گے تو اس کام کے بعد جو ہمارے پاس رزلٹ آئے گا اس کو ہم انفارمیشن کہیں گے۔ تو اسی طرح انفارمیشن ڈیٹا بن جاتی ہے نیکسٹ ٹائم کے لیے، اور پھر اس پہ کام ہوتا ہے اور پھر ہمارے پاس انفارمیشن آ جاتی ہے۔ تو ڈیٹا را فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، ایسا مٹیریل ہے جس پہ ابھی کوئی کام نہیں کیا گیا، اس کو ہم ڈیٹا کہیں گے۔ پھر ڈیٹا ٹرانسمیشن۔ ڈیٹا ٹرانسمیشن کا مطلب ہے کہ ہم انفارمیشن کو یا ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جو سینڈ کر رہے ہیں اس کو ہم ڈیٹا ٹرانسمیشن کہتے ہیں۔ ڈیٹا ٹرانسمیشن ہوتی کیسے ہے؟ اس کے لیے ہمیں کمپیوٹر نیٹ ورک اور کمیونیکیشن سسٹم چاہیے ہوتا ہے۔ نیٹ ورکس پوری دنیا میں موجود ہیں اس ٹائم، اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہم کسی بھی نیٹ ورک کو ایکسیس کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ دوسرے لفظوں میں کہیں تو ہمارے پاس ایک انٹرنیٹ کا ہونا اور ایک سسٹم کا ہونا لازمی ہے، پھر ہم ڈیٹا ٹرانسمیشن کر سکتے ہیں، ادروائز ہم ڈیٹا ٹرانسمیشن نہیں کر سکتے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہمارے پاس ضروری ہیں، کمپیوٹر نیٹ ورکس اور کمیونیکیشن سسٹم۔ اب ڈیٹا ایکچوئل میں کمپیوٹر کے اندر بٹس یا بائٹس کی فارم میں ہوتا ہے، تو لہٰذا جو ڈیٹا ہم سینڈ کرتے ہیں وہ اصل میں اسٹریم آف بٹس یا بائٹس ہوتے ہیں جو جا رہے ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ڈیٹا ٹرانسمیشن سینڈنگ آف اسٹریمز آف بٹس اینڈ بائٹ بھی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اب فردر ایک کنسیپٹ آتا ہے اینالوگ اور ڈیجیٹل سگنل کا۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ سگنل کیا ہے۔ تو سگنل ہمارے پاس بیسیکلی ویریشنز آف فزیکل کوانٹٹی وتھ ٹائم۔ فزیکل کوانٹٹیز آپ فزکس میں بھی پڑھتے ہیں، ٹمپریچر ہو گیا، پریشر ہو گیا، ماس ہو گیا۔ تو فزیکل کوانٹٹیز کے اندر ٹائم کے ساتھ جو چینج آ رہا ہے اس کو ہم کہیں گے سگنل۔ اگر ہم ایک فکس ٹائم دے دیں، لیٹ سپوز 1 سیکنڈ کا، 2 سیکنڈ کا فکس ٹائم سلاٹس بنا دیں، تو اس ٹائم سلاٹ کے اندر ایک فزیکل کوانٹٹی میں جو چینج آ رہا ہوگا اس کو ہم کہیں گے سگنل۔ اب اس میں نیکسٹ ہمارے پاس پھر آتا ہے الیکٹریکل سگنلز۔ الیکٹریکل سگنلز کیا ہے کہ کرنٹ کے اندر جو چینجنگ ہو رہی ہے اس سے جو سگنل جنریٹ ہو رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹریکل سگنل۔ اب سگنلز کی پھر 2 مین ٹائپس ہیں، اینالاگ سگنل اور ڈیجیٹل سگنل۔ اینالاگ سگنل کنٹینیوس فارم میں ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہے ہیں، تو ہمیشہ کنٹینیوس فارم میں ہوتے ہیں، ان کے اندر گیپ نہیں ہوتا، کہیں پہ بریک نہیں ہوتا، اور یہ ایک ویو کی فارم میں چل رہے ہوتے ہیں جس میں کرسٹ اور ٹرف ہوتے ہیں۔ پھر سیکنڈ ہمارے پاس آتا ہے ڈیجیٹل سگنل۔ ڈیجیٹل سگنل جو ہے وہ اینالاگ سگنل کے اپوزٹ ہیں، یعنی کہ اینالاگ سگنل اگر کنٹینیوس ہیں تو ڈیجیٹل سگنل ہمارے پاس کنٹینیوس نہیں ہے، اور اس میں ہمارے پاس لو اور ہائی کا کنسیپٹ آتا ہے۔ آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اسپیسیفک لائن سے نیچے نہیں جا رہے بلکہ ادھر ہی اوپر چل رہے ہیں، ایک ڈبہ سا بنا رہے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ایک سگنل جو ہے جب اینالاگ ہوتا ہے تو وہ نیچے چلا جاتا ہے لائن سے اور اپنا کرسٹ اور ٹرف کو کمپلیٹ کرتے ہوئے آگے جاتا ہے، جبکہ اس میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے بلکہ اس میں بریک آتا ہے ہمارے پاس ڈیجیٹل سگنلز کے اندر۔ تو ہمارے پاس کمپیوٹر میں جو یوز ہوتے ہیں وہ ڈیجیٹل سگنلز یوز ہوتے ہیں، اور اینالاگ سگنلز بھی ہم یوز کرتے ہیں، دونوں کو ڈیٹا کمیونیکیشن میں یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے ڈیٹا کمیونیکیشن کے بیسک کنسیپٹس، یہ اس سے ریلیٹڈ ٹرمینالوجیز تھیں۔